چلیے جناب. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في شقاق القمر وبسند متصل منا الى الشيخ الامام الهمام الحافظ العلامي ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن يوسف بن الضحاك السلمي الجندي الترمذي رحمه الله انه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة عن عائشة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه انه قال اختلف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وفي الباب عن ابن مسعود وانس وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه. هذا حديث حسن صحيح. انشقاق القمر چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا. خرق عادت امور جب علی ید مدعی نبوہ ہوتے ہیں یہ قید ہے، اور عند تحدی المنکرین یہ دوسری قید ہے، تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے. اگر خرق عادت امور ہوں لیکن مدعی نبوت کے ہاتھ پر نہ ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوگا. جیسے حضرت مریم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم بچی ہیں، وکفلھا زکریا، آپ کفیل بن گئے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا. اب یہ خرق عادت ہے کہ موسم انگور کا نہیں ہے، انگور ہے. موسم سیب کا نہیں ہے مگر سیب مل رہا ہے. اب آپ تعجب سے پوچھتے ہیں اَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا؟ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ. اب یہاں زکریا کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اللہ بغیر موسم کے پھل دیتا ہے تو بغیر موسم کے اولاد نہیں دے سکتا. یعنی میری بیوی عاقل ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، موسم نہیں ہے اب اولاد کا. اس لیے فرماتے ہنالک دعا زکریا، جب یہ دیکھا تو دل میں داعیہ پیدا ہوا. اللہ کی شان تو بڑی عجیب ہے. خیر، مطلب ہے کہ وہ بچی ہیں اور ان کے پاس اس طریقے سے چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو معجزہ کوئی نہیں کہتا ہے. مدعی علی ید مدعی نبوہ ہے ہی نہیں. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں گے آج کل ساری دنیا کے عیسائی 24 دسمبر کو جشن مناتے ہیں. یہ ابھی 2-4 دن پہلے گزرا ہے. نہیں، عیسائی دنیا میں اتنا ایسا جشن ہوتا ہے منکرات کا، ایسا جشن کہ بعض ممالک میں جب رات کے 12 بجتے ہیں بالکل اندھیرا. اب کس کے ہاتھ میں شراب میں دھوت مرد اور عورتیں، کس کے ہاتھ میں ماں کا ہاتھ ہے، کس کے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ ہے، کس کے ہاتھ میں بہن، کوئی کچھ معلوم نہیں. اب یہ تو سردی کا موسم ہے. 24 دسمبر تو ساری دنیا میں سردی کا ہوتا ہے. کچھ خط استوا کے قریب محدث ہے ساؤتھ افریقہ، وہاں آج کل سردی ہے ساری دنیا میں، وہاں گرمی ہے. وہاں آم، لیچی، وہ سارے پھل جو گرمی کے ہیں وہ آج کل بڑھ جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا کے اندر اب کھجور جو پکتی ہے وہ تو سخت گرمی میں پکتی ہے. اب قرآن کہتا ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد زہ لے کر کے ان کو نخلا کی جو میں لے آئی. پریشانی بدہوا کی جیل ہے.
یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاتی نسیا منسیا، میں منہ کیا دکھلاؤں گی۔ اب قرآن کہتا ہے کہ آؤ اس نخلا کے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اب رطب جنی کا گرنا یہ تو سخت ترین گرمی کے اندر ہوتا ہے۔ جو رطب جو پکتی ہے کھجور وہ سردی میں نہیں پکتی، تو شدید اگر گرمی نہیں ہوگی نہیں پکے گی۔ اور ساری دنیا میں جو منایا جاتا ہے ان کا وہ منایا جاتا ہے سخت سردی میں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ کہو کہ ساری دنیا پاگل ہے، ایک چیز لگی ہوئی ہے ان کی وہ لگاتے ہیں، لیکن قرآن کی یہ بات کہ ہزی الیک بجذع النخلۃ تساقط یا تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقرری عینا، یہ تو بتا رہا ہے کہ موسم تھا، اور موسم تو گرمی میں ہوتا ہے سردی میں ہوتا بھی نہیں ہے۔ یا پھر اس کو وہی کیا جو اللہ بچپن میں ان کو بغیر موسم کے پھل دے رہا ہے، اور ان پھلوں کو دیکھ کر ایک نبی آئے حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ متعجب اور متحیر ہیں، یہاں تک کہ دیکھا تو داعیہ دل میں پیدا ہوا کہ بھائی اپنے لیے مانگو، چنانچہ اللہ نے قبول کر لیا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ تو یا تو یہ کہ وہ غلط ہے جو کہتے ہیں، یا یہ تو ہو کہ جب بچپن کے اندر اس طریقے کی صورت پیش آ چکی ہے ان کے لیے، اگرچہ معجزاتی طور پر نہیں، لیکن وہ تو مدعی نبوت ہے نہیں، تو آج کون سا استبعاد ہے اس کے اندر؟ یہی تو مانا جائے گا کہ سردی میں کھجور نہیں بنتی، نہیں پکتی، لیکن نہیں پکتی علی سبیل المعتاد، لیکن خرق عادت کے طور پر اللہ جو جائے کر دے، ایک خرق عادت معاملہ ہی ہے کہ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، لہذا پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، ایک خرق عادت ہے۔ جس طرح حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے، حضرت حوا کو بغیر ماں کے، اسی طرح ہماری قدرت ہے کہ ہم نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر لیا، یہ خرق عادت ہے۔ اب یہاں مسئلہ ہے، یہ از قبیل معجزہ ہے، اس لیے کہ دو قید ہے معجزے میں، ایک تو خرق عادت ہو علی ید مدعی النبوہ، ایک دوسری قید ہے عند تحدی تحدی کہتے ہیں چیلنج کو، منکرین کا چیلنج ہو، آپ تم بڑے بڑے آئے ہو علامہ، ارے تم نبی ہو، اگر نبی ہو تو ایسا کر کے دکھلاؤ، یہ ہم نہیں مانتے، اگر تم نبی ہو تو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرو، دو ٹکڑے کر دو اس کے۔ انہوں نے اپنے اللہ سے سوال کیا، اللہ نے دو ٹکڑے کر دیے۔ معجزے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ثابت بالقرآن ہو، مگر یہ ایسا معجزہ ہے کہ جس کا ثبوت آیات قرآنیہ سے بھی ہوتا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر، لوگ قیامت تو قریب آ گئی، انشقاق القمر ہو گیا۔ یہ ہے عند تحدی المنکرین۔ لیکن اب آپ دیکھیں گے بہت سی جگہوں پر کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کے اندر ایسی چیزوں کو ذکر کرتے ہیں کہ جہاں تحدی نہیں ہے، تحدی تو یہاں تو ٹھیک ہے، مکہ معظمہ کے اندر تحدی تھی، قریش انکار کر رہے تھے، تم اگر سچے لوگ کر کے دکھلاؤ، آپ نے دکھلا دیا، چیلنج تھا۔ لیکن آپ صحابہ کے درمیان میں ہیں اور پانی ختم،
اور لوگ پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کسی کے پاس پانی بہت تھوڑا سا بنا، آپ نے اپنا دست مبارک اس کے اندر ڈال دیا اور منڈیلنا شروع کر دیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا ایسا، ہم دیکھتے تھے کہ جیسے آپ کی انگلیوں کے بیچ سے سوت پانی کا نکل رہا ہے. اور ہم سب نے، یہاں تو کوئی تحدی نہیں ہے، جتنے لوگ موجود ہیں سب آپ کے دیوانے ہیں، مسلمان ہیں. آپ تو منع نہیں ہے بنوا، کوئی کہہ تو نہیں رہا ہے کہ آپ نبی نہیں، اگر سچے نبی ہیں تو آپ پانی پیدا کر لیجیے، ایسا تو نہیں ہے. بے شمار واقعات ایسے، کھانا سینکڑوں آدمی کے لیے کافی ہو گیا. کوئی وہاں منکر تو نہیں تھا، تحدی کرنے والا تھا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں چونکہ تحدی نہیں ہے تو آیا ان کو معجزات سے مانا جائے گا یا از قبیل کرامات ہوں گی؟ کیونکہ شرط ہے جو آپ نے شرح عقائد میں پڑھا ہوگا، تعریف امور تظہر خرقا للعادت على يد مدعی النبوہ عند تحدی المنکرین، وہ تو یہاں نہیں پائی جاتی ہے. تو اصولی اعتبار سے تو یہ از قبیل معجزات نہیں، لیکن ہمارے دارالعلوم میں 47 سے پہلے بڑے پائے کے علم تفسیر رکھنے والے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا ادریس صاحب کانگلوی، استاد الاساتذہ تھے، بڑے پکے مسلم لیگی تھے. اللہ اکبر. چنانچہ سے پاکستان بنا فوراً چلے گئے. خیر تو ایک دوسرا قضیہ ہے، مگر علم ایسا تھا ان کا، کتابیں کھلی ہوئی رکھی رہتی تھیں، بس بیٹھے ہوئے اس کتاب کو دیکھتے تھے، جب بھر جاتا تھا تو اٹھ کر کے یہاں سے دوسری کتاب پہ چلے جاتے تھے، اس کو دیکھنے لگتے تھے. مشکات کے اوپر طیبی کا جو حاشیہ ہے انہوں نے اس کو جمع کیا تھا، اور اس زمانے میں اس کی طباعت ہوئی تھی، اب اس وقت پتہ نہیں ہے نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تحدی عند تحدی المنکرین کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے بالفعل، ایک ہے بالقوہ. یعنی اس وقت تو موجود نہیں ہے فی الحال، لیکن کہیں نہ کہیں لوگ انکار نبوت کر رہے ہیں. صحیح ہے، اس وقت نہیں ہے. وہ جو انکار نبوت کر رہے ہیں ان کی طرف سے تعدی بھی ہے کہ بھائی ہم تو اس طرح تھوڑی مان لیں گے، اپنے باپ دادا کے مذہب کو ختم کر دیں گے، یہ کر کے دکھاؤ. وہ یہ فرماتے ہیں کہ نبی جب تک دنیا میں رہتا ہے تو اگرچہ اس وقت تحدی نہ پائی جاتی ہو، جتنے لوگ ہیں سب دیوانے ہیں، آپ کے قدموں پر سر رکھنے والے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں منکرین کی طرف سے تحدی پائی ہی جاتی ہے. اس لیے ان تحدی المنکرین اگرچہ بالفعل نہیں ہے اس وقت، لیکن ہے کسی نہ کسی درجے میں، لہذا ان تمام کو اسی صورت پر رکھا جائے گا. لہذا اس کو بھی از قبیل معجزہ ہے، اور اس کے معجزوں میں بھی کیا ہے تو مانگا گیا ہے آپ سے اور آپ نے اس کو پیش کیا. جی باب ما جاء في الخسف وبه قال حدثنا بلال قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن فرد القزاز عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد رضي الله تعالى عنه انه قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفه ونحن نتذاكر بالساعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تروا 10 آيات: طلوع الشمس من مغربها وياجوج وماجوج والدابة وثلاث خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، ونار تخرج من قعر يد تسوق الناس أو قال تحشر الناس فتلبس معهم حجبات وتخرج معهم حجبات. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان نحوه
وزاد فيه والدخان. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو الاعمش عن فرات القزاز نحو حديث وكيع عن سفيان. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمع فرات القزاز نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن فرات وزاد فيه الدجال بالدخان. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن مسنى قال حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن فرات نحو حديث ابي داود عن شعبة وزاد فيه والعاشرة اما ريح تدفعهم في البحر واما نزول عيسى بن مريم. وفي الباب عن علي بن ابي هريرة وام سلمة وصفية رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن بهير عن ابي ادريس المرهبي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس عن غزو هذا البيت حتى يغزو جيش حتى اذا كان بالبيداء او ببيداء من الارض او قال ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم ولم يزل اوسطهم. قلت يا رسول الله فمن كره منهم قال يبعثهم الله على ما في انفسهم. هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا صيفي بن بكير عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر هذه الامه خسف ومسح وقذف. قالت قلت يا رسول الله انهلك وفينا الصادقون قال نعم. اذا ظهر قلت هذا حديث غريب من حديث عائشة لا نعرفه الا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد مسلم بحفظه. دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود خود علامات قیامت میں سے آپ ہی کے وجود باوجود سے متعلق ہے انشقاق قمر اور اسی کے اوپر قرآن نے حکم لگایا اقتربت الساعہ. آپ کے بعد کوئی اب نبی پیدا ہونے والا بھی نہیں ہے. آپ آخری نبی ہیں. جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت آنے والی ہے. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی حتی تروا 10 آیات. اب جو علامات قیامت ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ایک علامات قریبہ ہیں, ایک علامات بعیدہ ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری اور پھر انشقاق قمر, یہ تمام کی تمام چیزیں علامات بعیدہ میں ہیں. کچھ علامات وہ ہیں جو قیامت کے بالکل سر کے اوپر آ جائیں. جب قیامت آ جائے گی قریب تب ان کا ظہور ہوگا. اب وہ کون کون سی ہیں نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا. کسی ایک روایت کے اندر نہیں ہے. صاحب کتاب نے ان روایات کو جمع کر دیا ہے مختلف سندوں کے ساتھ ایک جگہ کی. وہ 10 یہ ہیں. چنانچہ باب ما جاء فی الخسف, یہ تو ایک چیز آئی, دھنسا دیے جائیں گے زمین میں. اب فرماتے ہیں اشرف علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غرفۃ ونحن نتذاکر الساعۃ. آپ اپنے در دولت کمرے سے باہر تشریف لائے اور ہم قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا. فرمایا یعنی کہ خدا نے صبح کو آ جائے شام, فرمایا لا تقوم الساعۃ حتی تروا 10 آیات. جب تک 10 نشانیاں نہیں دیکھو گے. یہ بغیر نشانیاں ہیں, نشانیاں قریبی. وہ کیا ہیں؟ طلوع الشمس من مغربها. لوگ دیکھیں گے روزانہ بھائی سورج نہیں نکلا, سورج نہیں نکلا, ایک دم دیکھا نکل تو آیا, بجائے مشرق سے مغرب سے اٹھ رہا ہے. بھائی عجیب و غریب بات ہے. قرآن نے کہا تھا لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ چلتے چلتے سورج
مغرب سے ہم نہیں اعتبار کرتے، جب دیکھ لیں گے اب لائیں گے ایمان۔ تو اب ایمان بالغیب تو نہیں رہا۔ اگر قرآن کو صحیح سمجھتا تو دیکھنے سے پہلے ایمان لے آتا کہ یہ کتاب ہے اللہ کی اور صحیح ہے۔ ایمان کے لیے شرط ہے کہ ایمان بالغیب ہو۔ اسی لیے فرمایا لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ جب موت آ گئی سر پر اور آخرت کے پردے اٹھ گئے، دیکھنے لگا تو گیا، آمنت برب ہارون وموسیٰ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ کیا مطلب ہے؟ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ یہ نہیں ہے۔ ویسے یہ بھی ہے لا تنفع نفس ایمانها لم تکن آمنت من قبل۔ پہلے سے تو ایمان لائے، اب دیکھ کر کے ایمان لاتا ہے نہیں، ایمان بول گئے۔ دوسرے یاجوج و ماجوج، ان دونوں کا ایک دو علامات، والدابۃ تکلمهم ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون، تین، وثلاث خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بالجزیرۃ العرب، یہ تین ملا کر ایک ہیں۔ لہذا چار۔ دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر زمین بھٹے گی، آبادیاں دھس جائیں گی۔ الیاذ باللہ۔ چار، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس او قال تحشر الناس فتبیت معهم حيث باتوا وتخیل معهم حيث قالوا۔ عدن جزیرۃ العرب کا بالکل جانب ہے، عدن ساحل ہے، ساحل ہے زمین، اس کے بعد تو سمندر ہے۔ وہاں سے آگ اٹھے گی، چلے گی، لوگ بھاگیں گے۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ کدھر بھاگیں گے، سامنے سمندر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ادھر سمندر ہے اور ادھر شمال کی طرف لوگ بھاگیں گے، شمال، اس کے پیچھے پیچھے آگ بھی چل رہی ہے۔ جب بھاگتے بھاگتے لاچار ہو جائیں، بھائی جلنے دو تو سوتے ہیں، یہ بھی چلے جائے گی۔ قیلولہ کرنے دو مولانا صاحب کو، ہو گیا قیلولہ، چلو رات ہو گئی ہے، چلو سونے دو۔ تبیت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، والعياذ بالله۔ چھ ہو گئی، چھ پانچ۔ اب وزاد فیہ والدخان، آیا یہ دخان ہوگا یا واقعی دھواں ہوگا یا دھواں نہیں ہوگا، بلکہ قحط ایسا ہوگا کہ آنکھوں کے سامنے بھوک کے مارے لگے گا ایسے کہ جیسے دھواں ہے۔ جیسے ریگستان میں آدمی کو حرارت کی وجہ سے لگتا ہے کہ سامنے سمندر بہ رہا ہے، حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ چھ، آگے فرماتے ہیں نام حدیث عن فرا وزاد فیہ الدجال او الدخان، یہ دجال آ گیا اس کے اندر زیادہ۔ سات، فرماتے ہیں اما ریح تطرح، آٹھ ہوگا اما ریح تطرحهم فی البحر و اما نزول، یہ دونوں کے دونوں۔ یہ ہیں وہ جو مختلف روایات کو صاحب کتاب نے جمع کر دیا۔ صاحب کتاب نے خسف کہا تھا، خسف بالمشرق
وخسف بالمغرب وخسف بجزیرۃ العرب. اس کی تشریح کے اندر روایات کو لائے ہیں. فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں ایک جیش اٹھائے گا کعبۃ اللہ کو والعیاذ باللہ، زادہ اللہ عظمۃ و کرامۃ، اور وہ اٹھائے گا کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے. میدان کے اندر جب پہنچیں گے تو پھر فرماتے ہیں خسف باولہم وآخرہم ولم ینجو اوسطہم، آگے سے پیچھے تک اور پیچھے سے آگے تک، درمیان سے لے کر سب کا سب پورا کا پورا لشکر خسف، زمین پھٹے گی اور اس کے اندر زندہ درگور کر دیے جائیں گے. کوئی جنگ نہیں ہوگی، لڑائی نہیں ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ جو مسلمان ہوں گے وہ اتنی کمزور ہوں گے کہ وہ مقابلہ نہیں. یہ دنیا کی سپر پاور طاقت ہوگی جن کو کہتے ہیں، اور اس قوت کے ساتھ اٹھے گی. کون ہے جو آج ہمارے سامنے آ جائے گا اس نئے شخص سے؟ اپنی طاقت کو دنیا کی ہر طاقت کے اوپر غالب سمجھتا ہے. اللہ کا خیال اور تصور نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے آئے گا. فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ فمن کرہ منہم، یا رسول اللہ جب یہ اتنے طاقتور ہوں گے تو جس کو پکڑیں گے پکڑ کے چلو ہمارے ساتھ وہ اس کے ساتھ ساتھ ہو جائے گا. کوئی تو منکار کر نہیں پائے گا. پہنچیں گے وقف دارالعلوم میں تو وہ ساتھ ہو جائیں گے، پہنچیں گے زکریا دارالعلوم میں وہ بھی ساتھ ہو جائیں گے. اب میں دارالعلوم کو تو کچھ کہتا نہیں ہوں، الگ ہی یہ کہتا ہے وہ تو الگ ہی رہتے ہیں. یہ کہتا ہے یعنی شر سے الگ رہتے ہیں، خیر سے الگ نہیں رہتے ہیں. ہاں یہ کہتا ٹھیک ہے. الحاصل جب طاقت ان کے اندر اتنی ہے کہ وہ کسی طاقت سے طاقتور آدمی جو سمجھتا ہے وہ بھی مقابلے میں نہیں جھیل سکتا ہے. وہ کیا ہے جس کو کہیں گے اس کو ساری دنیا کان پکڑی بھیڑ ہوگی ان کی. کیا وہ بھی اسی طرح ہوگا سب کے ساتھ جو اب قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنی اپنی نیت پر اٹھیں. کون ہے جو اللہ کے کعبے کے چراغ کو بجھانے کے لیے چل رہا تھا؟ کون وہ ہے کہ جو مجبور نہیں کے ساتھ؟ کل قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنی اپنی نیتوں سے اٹھیں. پھر فرماتے ہیں یکون فی آخر هذه الامة خطف ومسح وقذف قال قلت یا رسول اللہ انهلك فينا الصالحون قال نعم اذا ظهر الخبث، الخبث نہیں غلط ہے، اذا ظهر الخبث. خبث ہو سکتا ہے منکرات، ہو سکتا ہے زنا. بظاہر یہ ہے کہ زنا بھی ایک فرد ہے منکر کا. جب منکر اتنا غالب آ جائے گا کہ اس منکر کو کوئی منکر کہنے والا نہیں ہے، غالب آ جائے. جسے آج کل تصویر کا لینا، آدمی گول ٹوپی پہنے ہوئے ہے، پنچکلیا لمبا کرتا پہنے ہوئے، داڑھی بہت بڑی اور تصویر لے رہا ہے. یعنی اس کو اس کا خیال ہی نہیں ہے کہ یہ ایک معصیت ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالی احیوا ما خلقتم ان اشد الناس عذابا عند اللہ المصبرون، یہ پتہ ہی نہیں ہے اس کو. ہے مولانا ظاہر الخبث، آدمی منکر کو منکر سمجھتے ہی نہیں ہے. حدیث پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اور منکر کو منکر نہیں سمجھتا. چلا دیتا ہے مشورہ کرتا ہے، منکر کو منکر نہیں سمجھتا. تمام وہ اسباب اختیار کرتا ہے جس کو دیکھ کر کے لوگ یہ فیصلہ کریں بھائی یہ بہت بڑی کام ہے. لیکن عمل معصیت کرنے کے اندر غیرت کی برابر بات ہی نہیں. منکر کو منکر سمجھتے فرماتے ہیں خبر ظاہر، زنا،
قتل، غارت گری، لوٹ مار، امان کی دیانت کا فقدان، تمام منکرات خبث کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاويه عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه انه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا ابا بكر اتدري اين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها اطلعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال ثم قرأ وذلك مستقر لها. وقال ذلك قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وفي الباب عن صفوان بن عسال وحذيفة بن أسيد وأنس وأبي موسى رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها۔ اللہ اکبر۔ سورج کا مغرب سے طلوع کرنا کیسے ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دیکھا سورج ڈوب گیا۔ جانتے ہو ابو ذر کہاں جاتا ہے ڈوب کر کے؟ اللہ رسول فرمایا یہ جاتا ہے جا کر کے اللہ تعالی سے اجازت لیتا ہے سجدے کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ سجدہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے اللہ میاں فرمائیے کیا حکم ہے؟ روز آنا آپ فرماتے ہیں چلتے رہو، جاؤ جدھر سے آئے اسی طرف سے نکل جاؤ۔ ایک دن فرمائیں کہ جاؤ اسی طرف سے نکل جاؤ۔ اب یہ بڑی عجیب و غریب چیز ہے، سورج کا سجدہ کرنا، نکلنا، اور اس کے بعد پھر یہ پوچھنا اور یہ فرمانا کہ جیسے اگر ایک لمحے کے لیے بھی چاند اور سورج کی جو حرکت ہے وہ ٹھہر جائے، یہ ساری دنیا کا نظام ختم ہو جائے، قیامت آ جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ روزانہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر یہ تو آپ جزیرۃ العرب کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر آپ مشاہدہ کریں تو ساری دنیا کے اندر کسی وقت بھی سورج غروب نہیں کرتا ہے، ضرورت کی روح کے اندر ہے۔ اب اگر آپ ایک جہاز چلتا تھا لندن سے امریکہ کے لیے، امریکہ بالکل مغرب میں غروب کے وقت چلتا تھا، میں اس پر سوال ہوا، اب میں وضو کر کے بیٹھا ہوا تھا، عصر کی نماز کے بعد وہی جب ہو جائے گا غروب تب میں اس کے بعد نماز پڑھوں گا، اور نماز پڑھ کر کے پھر تھوڑی دیر آرام کریں گے۔ اب گھنٹہ ہو گیا، 1.5 گھنٹہ ہو گیا، غروب ہی نہیں ہوتا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ غروب ہوگا، میں نے نماز پڑھی، 5-7 منٹ کے بعد دیکھا میں نے، پھر وہ تو ہے سامنے۔ ایک جہاز تھا، اب اس کو ختم کر دیا، پھر دوبارہ کنکارڈ جو آواز کی رفتار سے دگنا تیز چلنے والا تھا، یہاں سے چلتا تھا 9 بجے انگلینڈ سے نیو یارک کے لیے، اور نیو یارک میں 8 بجے پہنچ جاتا تھا، 1 گھنٹہ پہلے۔ یہ دنیا اس طریقے پر چل رہی ہے، دنیا کے اندر کہیں غروب ہے ہی نہیں۔ کینیڈا سے آگے سمندر جو درمیان میں ہے کینیڈا اور جاپان کے، وہاں ایک جگہ دنیا نے بنا رکھی ہے خط، دنیا نے بنا رکھا ہے خط۔ جب سورج غروب ہی نہیں ہوتا، رات اور دن کیا، وہ جگہ ایسی، جب جہاز یہ وہاں پہنچتا ہے پانی کے اندر، جیسے ادھر ہوا تاریخ بدل گئی، چاہے سورج ہے سامنے، ادھر سے ادھر ہوا تاریخ بدل گئی۔ ساری دنیا کا نظام تاریخ ایسے ہی بدلتا ہے۔ وہ خط ہے ایک اپنا مفروضہ ہے، اور ساری دنیا اسی مفروضے کے اوپر چل رہی ہے۔ ورنہ تو آپ چلتے رہیے، کہیں غروب ہے نہیں، غروب نہیں ہے کسی جگہ سے، تو پھر کیسے آپ یہ کہیں گے کہ تاریخ بدل گئی؟ اب یہاں بھی وہی صورت حال ہے۔ اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ العبرہ، اعتبار جو ہے وہ جزیرۃ العرب کا ہے،
صحیح نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں کے بارے میں فرمایا یہ جانتے ہو کہاں پہنچا. پھر دیکھو یہ جاتا ہے سجدہ کرتا ہے، جو ٹھہرے گا تو ضرور سجدہ کرے گا اور ٹھہرے گا تو قیامت آ جائے گا. مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک جرم ہے، ایک اس کی روح ہے. جیسے ہم ہیں، ہماری ایک روح ہے، ہمارا جسم. یہ ہمارا تعلق جسم کا روح کے ساتھ بڑا مضبوط ہے، لیکن کبھی کبھی اس تعلق کے اندر انفصال بھی ہوتا ہے. مکمل طور پر نہیں، کسی درجے میں انفصال. جیسے سوتے ہوئے ہمارے حواس سب کے سب مردہ ہو جاتے ہیں، مگر ایسا مردہ نہیں جیسے موت کے بعد ایک درجے کے اندر تعلق باقی بھی ہے، ایک درجے کے اندر تعلق ختم بھی ہو گیا. سنتے نہیں ہیں، حالانکہ کان موجود ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا. حالانکہ قلب دھڑک بھی رہا ہے، سانس چل بھی رہا ہے، مگر ہمارا کام نہیں کر رہا ہے. تو ایک ہے جرم شمس، ایک ہے روح شمس. یہ جو حوادث پیش آ رہے ہیں کہ وہ گیا اور جا کر کے سوال کیا، حکم ہوا کہ چلتے رہو اور ایک دن کہا جائے گا اصلوا من حیث جئتی. یہ در حقیقت حوادث پیش آئیں گے روح شمس کو، جرم شمس کو اپنی کے اوپر چل رہا ہے. قیامت آ جائے گی اگر ٹھہرے گا یہ جرم، اور جب ٹھہرے گا تو قیامت آ جائے گی. یہ تعویل کر کے اس اعتراض سے نکلا جا سکتا ہے کہ آپ جرم شمس کے بارے میں نہیں فرما رہے ہیں، روح شمس کے بارے میں. مسلسل کھانسی آ رہی ہے، مجھے خود کھانسی آ رہی ہے. انگلی سے اشارہ کرنے کا تو ذکر میں نہیں جانتا ہوں، لیکن آپ نے دعا فرمائی تو ہو گئی. ان کے عقیدے کو اپنی زبان سے بیان کرنے کی کیا ہے. میرے والد بھی ایمان اس میں اس کو کہتے ہیں یہ کہ ان کی لفظ کا، ان کی زبان کا لفظ ہو سکتا ہے اس کو کہتے ہیں. اس کا پیدا تو ہوئے، ہو سکتا ہے کہ پیدائش ان کی ہوئی ہو اسی طریقے میں. میں نے کہا کوئی اس سے بات دعا نہیں لگائی. بھائی دعا کرو بھی ایمانوں کے لیے اللہ کی بات ہے.